السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں۔ منشیات کے بارے میں، ڈرگز کے بارے میں آج ڈیٹیل سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں سب سے پہلے اہم ٹاپک جو ہے جس پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ چرس جو ہے یا بھنگ جو ہے یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شراب حرام ہوئی تو صحابہ کرام سوالات پوچھتے تھے کہ ہم ذرا سی پی لیں، اتنی سی پی لیں، اتنی سی پی لیں، یا اس کو اس قسم میں کر کے اس میں الکوہل کم ہو، نشہ کم ہو تو ہم اس کو استعمال کر لیں، جوس کی شکل میں تو اس شکل میں۔ بڑی یعنی کہ تعویلیں بنائی انہوں نے، چھوڑ تو دی، بعد میں جب حرام قرار ہو گئی تو چھوڑ تو دی سب نے۔ مکہ کی گلیوں میں شراب یعنی کہ ایسے پانی کی طرح جیسے بارش ہوتی ہے شراب بہہ رہی تھی، تو لیکن چھوڑی کیسے اور کن دلیلوں پر چھوڑنے کے بعد بھی سوالات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کرتے رہے کہ یہ اس کے بارے میں ہمیں کسی طریقے سے اجازت مل جائے کم سے کم، یا علاج کے طور پر ہی مل جائے۔ علاج کے طور پر اگر حرام ہے شراب تو اب بھی اگر کوئی چیز حرام ہے تو وہ علاج کے طور پر بھی حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بڑی جامع ترین حدیث یعنی کہ بیان فرمائی کہ کلو مسکرات حرام، ہر سکر پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ جس کے بارے میں سکر کو جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ سکر پیدا کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے، سکر کیا ہوتا ہے۔ میں نے لغات العربی نکالی تو اور لغات القرآن نکالی تو اس میں ساری ڈیٹیل سے سکر کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ تو سکر کے جتنے بھی معنی ہیں ان میں مدہوشی پیدا کرنے والی چیز، بے ہوشی پیدا کرنے والی چیز، غنودگی پیدا کرنے والی چیز، نیند لانے والی چیز حرام ہے۔ کلو مسکرات حرام یعنی وہ سکر ہے، وہ جو چیز غنودگی پیدا کرتی ہے، بے ہوشی پیدا کرتی ہے، مدہوشی پیدا کرتی ہے، نیند لاتی ہے، وہ چیز سکر پیدا کرتی ہے اور سکر حرام ہے۔ سکر پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ کلو مسکرات کا مطلب ہے سکر پیدا کرنے والی، کلو مسکرات حرام، ہر وہ چیز جو سکر پیدا کرتی ہے وہ حرام ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم چرس کی طرف اور بھنگ کی طرف کہ یہ حلال کیوں ہے۔ تو یہ سکر پیدا نہیں کرتی، مدہوشی پیدا نہیں کرتی، غنودگی پیدا نہیں کرتی، بے ہوشی پیدا نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ یہ کرسٹل میتھ کی طرح یا آئس کی طرح یا وہ کوکین کی طرح ایکسٹرا آرڈینری ہوا بھی چلے تو یہ پتہ بھی ہلے تو وہ آپ کو ایک باتیں کرتی ہوئی محسوس ہوں، اور یہ وہ یعنی کہ اوور سینسٹیو بھی نہیں کرتی اور نیند پر برا اثر نہیں ڈالتی۔ چرس آپ اگر پیتے ہیں تو اس سے آپ جو نارمل ڈیلی جیسے سوتے ہیں، جس وقت سوتے ہیں اسی وقت سوئیں گے، جس وقت اٹھتے ہیں اسی وقت اٹھیں گے، نہ آپ کے جسم پہ کوئی اس قسم کے اثرات ہوں گے کہ آپ کا جسم کسی شکست و ریخت کا شکار ہوگا۔ ہاں، اس کے جو طریقہ کار ہے آپ دیکھیں کہ اس میں بھنگ جو ہے اگر آپ نے پینی ہے تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے، اصول ہے، میں ڈاکٹر ہوں، اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ یعنی کہ بھنگ کی ہلکی سی مقدار لے کے اس کو یعنی کہ ابالنے کے بعد خشک کر کے ایک چٹکی بھنگ کی جو ہے وہ آپ بادام، کالی مرچ اور سونف میں یعنی کہ رگڑا لگائیں دوری ڈنڈے کے ساتھ، کافی دیر، آدھا گھنٹہ یعنی رگڑا لگائیں۔ اس کو رگڑا لگانے کے بعد آپ اس کو جب کپڑ چھان سے، جس سے کپڑے سے چھانتے ہیں، اس میں پانی ڈال کے ایسے اس کو چھانتے ہیں، تو جب آپ چھانیں تو اس کو یعنی یہ نہ ہو کہ وہ اس کو اس میں ہاتھ ڈال کے ایسے ایسے اس کو مکس کر کے نکالنے کی کوشش کریں، بے صبری میں، جلد بازی میں زیادہ اس کو نکالنے کی کوشش کریں،
نہیں، بلکہ اس کے کپڑے کے چاروں کونوں کو پکڑ کے رکھیں اور ان چاروں کونوں کو پکڑ کے ایسے اوپر سے بند کر دیں، قطرہ قطرہ یا جتنی بھی وہ نیچے سے پانی نکلتا ہے وہ سمجھ لیں کہ عملے انشقاق جیسے ایٹم بم بنتا ہے، اس کا ذرہ باریک نکلتا ہے، وہ بالکل باریک ایک ذرہ نکلے گا، اس کو ہم کہتے ہیں نتارہ، وہ اس کی لینگویج میں، بنک کی لینگویج میں اس کو نتارہ کہتے ہیں۔ اور نتارہ جو ہوتا ہے اس میں شفا ہے۔ آپ نتارے کے بعد کسی قسم کا لیبارٹری چیک اپ کرانے کے لیے ہاسپٹل میں جائیں گے، چاہے جگر کا ہو، چاہے گردوں کا ہو، چاہے دل کا ہو، چاہے کسی قسم کا ہو، آپ کا ٹیسٹ A1 قسم کا ٹیسٹ آئے گا، کلیئر، کیونکہ وہ اعضاء کو اپنی جگہ پہ لے آتا ہے اور اعصاب کو، اگر ٹانگیں کے پٹھے مڑے ہوئے ہیں، جوڑ مڑے ہیں، ان کو سیدھا کر دیتا ہے۔ ہماری ہومیوپیتھک میڈیسن اس بھنگ سے کینابس انڈیکا کا مدر ٹینچر بنتا ہے، تو اس سے یعنی کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گیند پر بیٹھا ہوں، یعنی کہ اس کے جو رانوں کے پٹھے ہیں وہ گھوم جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہے، اس کو دیا جائے تو وہ اس کے رانوں کے پٹھے سیدھے ہو جاتے ہیں، ٹانگوں کے پٹھے یعنی اعصاب سیدھے ہو جاتے ہیں، اور وہ بیٹھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے واقعی میں صحیح کرسی پہ بیٹھا ہوں، گیند کے اوپر نہیں بیٹھا۔ اور یہ حکمت میں مختلف قسم کے یعنی طب میں بھی استعمال ہوتی ہے، ہومیوپیتھک کے علاوہ بہت سے نسخوں میں ہوتی ہے، قوت باء کے لیے ہوتی ہے، سیکسول قدرتی سیکس کے لیے جو کہ یعنی کہ جس میں نقصان نہیں ہے، گردوں کو، جگر کو کسی قسم کا، اس کے لیے مختلف قسم کے نسخہ جات ہیں، شوگر کے لیے استعمال ہوتی ہے، پراسٹیٹ گلینڈ کو سیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس طرح کر کے یعنی کہ اس کے بہت سے یعنی کہ نسخے ہیں طب میں، یونانی طب میں بھی اور ہومیوپیتھک میں بھی یہ یوز ہوتی ہے اور اس سے میڈیسن بنتی ہیں۔ تو جہاں تک یہ آپ چرس کا تعلق ہے، چرس کو آپ کہتے ہیں کہ فرض کیا یہ نشہ ہے، تو آپ دیکھیں نشہ اگر آپ کرتے ہیں کوئی کسی چیز کا، پاؤڈر کا یا مارفین کا یا افیون کا یا کسی شراب کا، آپ اس کی ڈوز بڑھاتے ہیں، ایک کی جگہ 2 سگریٹ پیتے ہیں پاؤڈر کے، ہیروئن کے، یا آپ افیون ایک کی جگہ زیادہ افیون کھاتے ہیں تو آپ کو یعنی زیادہ اثر ہوتا ہے، اوور لوڈ ہو جاتے ہیں۔ شراب کا آپ ایک پیگ لگاتے ہیں، 1 گلاس پیتے ہیں یا آدھا گلاس پیتے ہیں، تو ایک اور پی لیتے ہیں تو آپ ٹونا ہو جاتے ہیں، زیادہ مدہوشی میں چلے جاتے ہیں، بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں۔ 10 پئیں گے تو بالکل مرنے والے ہو جائیں گے۔ اس طرح کر کے جتنے بھی نشے ہیں یعنی کہ جس میں مارفین کے انجیکشن سے لے کے یعنی کہ افیون سے لے کے ہیروئن سے لے کے اور باقی جتنے بھی یعنی کہ نشے ہیں جس میں میڈیکل لائن میں جو ڈرگز ہیں ان میں ڈیزی پام، ٹیمازی پام، یعنی کہ مختلف قسم کے پام ہیں، پھر ٹیمی جیسک، بیوپی جیسک، بیوپیران، مختلف قسم کے ایسے مارفین کے انجیکشن ہیں کہ جو غنودگی پیدا کرتے ہیں، نشہ لاتے ہیں، جس میں بھی یعنی کہ بندہ بالکل یعنی کہ گرتا پھرتا ہے دائیں بائیں، تو وہ حرام ہے۔ اب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بات میں ہر چیز آنے والے وقت میں جو جدید یعنی کہ میڈیکل نشے بھی آنے تھے ان کے بارے میں بھی بتا دیا کہ کلو مسکرۃ حرام، یعنی ہر سکر پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ تو اس میں ثابت ہوا کہ یہ بھنگ اور یہ جو چرس ہے یہ سکر پیدا نہیں کرتی، غنودگی پیدا نہیں کرتی، ایکسٹرا آرڈینری مور ایکٹیو بھی نہیں کرتی، نارمل رکھتی، کرتی کیا ہے؟ کرتی یہ ہے، یہ دونوں چیزیں یہ کرتی ہیں کہ تازہ خون پیدا کرتی ہیں، بندے کا یعنی کہ جگر سیٹ کرتی ہیں، بھوک لگاتی ہیں، میموری کو، حافظے کو درست کرتی ہیں، میموری ڈسک میں جتنا ذخیرہ الفاظ پہلے سے جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کے جب سے یہ یعنی یہ استعمال کرتا ہے تو اس کی میموری ایک نقطے پر آ جاتی ہے، یکسو ہو کر کنسنٹریشن پیدا کرتی ہے۔ یہ کنسنٹریشن دیکھیں آپ قدرتی طور پر بھی پیدا کر سکتے ہیں، غیر قدرتی طور پر بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کنسنٹریشن پیدا کرتی یعنی توجہ کو مرتکز کرتی ہے، ایک نقطے پر مرتکز کر کے بہت بڑے بڑے جج، بڑے بڑے یعنی کہ بہت بڑے بڑے لیڈر، اسکالر یعنی کہ یہ چرس استعمال کرتے ہیں، تو اس کو یعنی کہ یہ نہیں کہ یہ حرام ہے بلکہ یہ حلال ہے، مکروہ بھی نہیں ہے۔ مکروہ کہتے ہیں جیسے ہم حلال چیز کھاتے ہیں تو، لیکن مکروہ اس لیے سمجھی جاتی ہے کہ اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں لوگ، بہت سی چیزیں ایسی
جن میں سے پیاز لے لیں، پیاز ہم روزمرہ کی چیز ہے، کھاتے ہیں، اس کو ہم مکروہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے وہ پیاز کھایا ہوا ہے تو نماز پڑھنے جائیں گے یا دوسرے منہ سے بدبو آئے گی آپ کے تو وہ کراہت محسوس کرتے ہیں لوگ ویسے بھی نماز کے علاوہ بھی، تو آپ یعنی کہ وہ پیاز کو مکروہ کہا گیا ہے کہ یہ مکروہ ہے، اس کی اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ چرس مکروہ بھی نہیں ہے، یہ ایک خوشبو ہے، جیسے پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے ویسے ہی بھنگ کے پودے سے جب آپ مری کے پہاڑوں میں، مارگلہ گارڈن میں یا ادھر پہاڑوں میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک بڑی پیاری بھینی بھینی سی میٹھی میٹھی سی اچھی سی خوشبو آئے گی، وہاں بھنگ اگی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر کس نے یہ بیج بکھیرا ہے جا کے؟ جب سے کائنات بنی ہے یہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف تو کوئی بیج گیا ہی نہیں، نیچے سے کدو کا تو توری بھنڈی توری کا اور دوسری تیسری چیزوں کا، یہ تو پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے کو آتا ہے بیج، یہ اسپیشل طور پر اسپیسیفک طور پر یہ اوپر کہیں کسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو سکیٹر کیا تو وہ یعنی کہ چوٹیوں پر بیج آیا اور وہ نیچے بہتا ہوا دریاؤں کے کناروں پہ اگی ہوئی اور پہاڑوں کے آگے زمینی علاقوں میں، دانی علاقوں میں آئی، تو اس سے بھنگ کے پتوں سے ہی چرس بنتی ہے، اور یہ چربی میں مکس کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں بھنگ کے پتوں کو، اس کا ایک طریقہ ہے، یہ صرف افغانیوں کے پاس اور ہمارے سرحد کے علاقوں والوں کے پاس یہ چرس بنانے کا طریقہ ہے، باقی پوری دنیا میں چرس بنانے کا طریقہ کسی کو نہیں ہے اور یہ نسخہ کسی کو دیتے بھی نہیں ہیں۔ باقی پوری دنیا میں گانجا کے طور پر استعمال ہوتی، یعنی وہی بھنگ کے جو پتے ہیں ان کو ہی وہ پلاسٹک کے زپ والے پیکٹ میں بند کر کے یا دوسرے طریقے سے وہ یعنی کہ وہ بیچتے ہیں، اس کو گانجا کہتے ہیں، بھنگ کی اعلیٰ ترین کوالٹی جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر اگتی ہے اس کو گانجا کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ نشہ کیوں نہیں ہے، تو اس کا ایک سگریٹ آپ پی لو، یعنی تمباکو والے دوسرے سگریٹ میں مکس کر کے پیتے ہیں اس کو، یا اس کو آپ کسی کانٹے پہ لگا کے اس کو جلا کے اس کا یعنی کہ سانس لے سکتے ہو، اس کا دھواں اکیلا بھی لے سکتے ہو، اس سے بھی اثر ہو جائے گا، تو اس کو چرس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ یعنی اس کے دیکھیں کہ اس کا نشہ کیوں نہیں، کہ آپ اس کا ایک سگریٹ پی لو، چاہے آپ اس کے 1000 سگریٹ پی لو 2-3 دن میں، یا ایک دن میں 100 سگریٹ پی لو، پوری ڈبی پی لو، 20 سگریٹوں پی لو، اثر اتنا ہی ہوگا۔ یہ فرق ہے کہ یہ نشہ نہیں ہے، جیسا آپ نے پہلا سگریٹ پینا ہے اس کے بعد جیسا آپ کا اثر ہوگا جسم کے اوپر ایفیکٹ ہوگا، اس کے بعد آپ دوسرا پی لیں، تیسرا پی لیں، 20 پی لیں، وہی اثر رہے گا، اثر بڑھے گا نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نشہ نہیں ہے، اس کی مقدار بڑھانے سے اس کا اثر اوور ڈوز نہیں ہوتا، اتنا ہی رہتا ہے۔ تو یہ تو ٹیسٹ لینے کے لیے، ذائقہ چکھنے کے لیے بار بار لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو کھانا کھا لیا اب چائے پی لی، پھر ایک سگریٹ پی لیں، لیکن اثر تو وہی رہتا ہے جو پہلے سگریٹ کا ہوتا ہے جو پیا ہوتا ہے۔ اور نیند آنے کے بعد یہ یعنی کہ اس کا جو وہ بھی اثر ہوتا ہے، بھوک لگنے کا اس کا اثر ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے جوگی جو ہیں، یوگا کرنے والے سانس کی ورزش کرتے ہیں، خوشبو کے ذریعے بندہ سانس پورا اندر کھینچتا ہے، آپ کو پتہ ہے خوشبو سانس کو، انسانی فطرت کو اچھی لگتی ہے تو وہ پورا سانس اندر کھینچتا ہے، اس سے یوگا کی ورزش ہوتی ہے، جوگی ورزشیں کرتے ہیں یوگا کی، اس سے آپ کو پتہ ہے کتنی فزیکل فٹنس ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کسی پہلو سے بھی حرام نہیں ہے، حلال ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن اس پر اس لیے یعنی کہ پابندی لگائی جاتی ہے ہر پوری دنیا میں کہ اس کی آڑ میں 2 نمبر دوسری ڈرگ مافیا دوسری منشیات کو فروخت کرتے ہیں، یعنی کہ ہیروئن کو فروخت کرتے ہیں، اسلحہ فروخت کرتے ہیں اس کی آڑ میں، چرس کی آڑ میں، اور یعنی کہ دوسری خطرناک آئس جیسا، کرسٹل میتھ جیسے نشے اس کی آڑ میں کہ لوگ کہیں جی نہیں جی یہ تو صرف چرس کا کام ہو رہا ہے تو باقی کام نہیں ہو رہا، اس کی آڑ میں یعنی انڈر ڈیمپ کر کے دوسری چیزیں جو ہیں وہ فروخت کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں۔ یہ پوری ورلڈ میں مافیا نے اپنے کوڈ ورڈ کے طور پر استعمال کی ہوئی ہے، اور پولیس والے بھی یعنی کہ یہ ایک نظام ہے، اس کے اندر وہ نظام کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، سارے کے سارے منشیات کے اور اسلحے کے اور دہشت گردی کے نظام کو پکڑنے کے لیے پولیس والوں نے چرس آپ یعنی کہ ایک ایسی چیز رکھی ہوئی ہے کہ اس کو بھائی کسی طریقے پر بھی ختم نہیں کرنا ہے، اس کو چلنے دو، یہ تو جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑواتی ہے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ ہر لحاظ سے حلال ہے، کسی لحاظ سے حرام نہیں ہے، صرف اس وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ جو اصل بات میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پوری دنیا میں اکیلی چرس کوئی بھی نہیں پیتا۔ شراب کے بعد جب بندہ گرنے لگ جاتا ہے دائیں بائیں کو تو چرس پیتا ہے کہ چلو میں ذرا ہوش میں رہوں۔ افیون کھانے کے بعد جب بندہ افیون، آپ کو پتہ ہے بندے کو نیند لاتی ہے، غنودگی لاتی ہے، تو جب گرنے لگ جاتا ہے، اب اسے ڈرائیونگ نہیں ہوتی ڈرائیوروں سے افیون کھا کے بعد میں، تو وہ پھر چرس پیتے ہیں، چرس پی کے ڈرائیونگ صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں، چست ہو جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ سیٹ ہو جاتا ہے ذرا۔ تو جیسے چائے سے بندہ پیتا ہے، چائے سے ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس طرح کر کے یہ ایکٹیو کرتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو اکیلی چرس پیتا ہو، یعنی کہ کسی نے شراب کے بعد چرس پینی ہے، کسی نے افیون کے بعد چرس پینی ہے، کسی نے آئس کے بعد چرس پینی ہے، کسی نے کرسٹل میتھ کے بعد چرس پینی ہے، کسی نے ڈیزی پام استعمال کرنے کے بعد، ٹیمازی پام، برمازی پام استعمال کرنے کے بعد چرس پینی ہے، ٹیمی جیسک، بیوپی ران انجیکشن لگانے کے بعد ہوش میں رہنے کے لیے چرس استعمال کرنی ہے۔ یہ تو جیسے ایک دال کو تڑکا لگایا جاتا ہے، ہم لگاتے ہیں تو خوشبو ہوتی ہے تو ہم کھا لیتے ہیں اور ہماری طبیعت بھی بحال ہو جاتی ہے۔ یہ تو اس قسم کی میڈیسن ہے کہ یہ بحال کرتی ہے بندے کو، اور بلکہ اس کے مضر اثرات جو منشیات کے باقی کے ہوتے ہیں اس کو بھی ختم کرتی ہے۔ اور جو بندہ یعنی کہ پاؤڈر چھوڑنا چاہتا ہے، ہیروئن چھوڑنا چاہتا ہے، وہ 1 مہینہ لگاتار رگڑا پی لے تو رگڑا اس کو ڈیمانڈ نہیں ہونے دے گا پاؤڈر کی، ہیروئن کی، انجیکشن کی، مارفین کی، نشے کی۔ اور وہ یعنی کہ منشیات چھوڑنے کا بھی بہترین ایک علاج ہے۔ لیکن جس طریقے پر میں بتا رہا ہوں اس طریقے پر کوئی پیتا ہی نہیں ہے۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ نتارا بنا کے، اس کی پوٹینسی بنا کے تیار کر کے، اور تیسری بڑی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نشہ نہیں ہے کہ جیسے ہم ہومیوپیتھک میڈیسن پوٹینسی تیار کرتے ہیں پوٹینٹائز کر کے، کہ جس میں اگر کچلے سے بنتی ہے، نکسوا میکا سے، تو جب 30 پوٹینسی میں پہنچتی ہے تو لیبارٹری میں جائے تو اس میں سے اگر آپ چیک کریں گے تو اس میں سے کچلے کے لیبارٹری چیک کرے گی تو وہ کہے گی نہیں یہ تو صرف الکوہل ہے، اس میں کچلا کوئی نہیں ہے۔ الکوہل میں پوٹینٹائز کر کے پوٹینسی تیار کرتے ہیں ہومیوپیتھک والے، حرام چیز ہے، تو وہ وہاں سے کچلا نہیں نکلے گا۔ ایسے ہی بالکل جب یہ چرس تیار ہوتی ہمارے پاکستانی نسخے کے مطابق وہ اس قسم کی ہوتی ہے، باہر تو گانجا استعمال کرتے ہیں، پتوں کو ہی استعمال کر لیتے ہیں، ان کے پاس نسخہ نہیں ہے، اور یہ پٹھان دیتے بھی نہیں ہیں افغانی، یہ نسخہ اپنے پاس ہی نسلوں سے صدیوں سے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ آپ چرس کے قریب جہاں چرس آپ نے رکھی ہوئی ہے، آپ پرفیوم رکھ لیں، کوئی خوشبو والی چیز رکھ لیں، اگربتی رکھ لیں، اس کی خوشبو اگر اس کو پڑ گئی، اس کے ساتھ ٹچ ہو گئی تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی چرس آپ چاہے سگریٹ میں ڈال کے بھی پئیں تو آپ کو اثر نہیں کرے گی، آپ جتنے مرضی اس کو چیک کریں الٹے سیدھے ہو کے آپ کو اثر نہیں کرے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف ایک خوشبو ہے، خوشبو سے خوشبو ریئیکشن کر کے ختم ہو جاتی ہے اور اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور خوشبو جو ہے وہ اس کا جو اثر ہے وہ اثر نہیں رہتا۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ نشہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ہر لحاظ سے، کسی لحاظ سے یہ نشہ نہیں ہے، تو پھر اس پر پابندی کیوں لگائی ہوئی ہے؟ اس لیے لگائی ہوئی ہے میرے بھائی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں سیکرٹس جو کہتے ہیں کہ انجان بندوں کو بتانی نہیں چاہیے۔ پوری دنیا میں ورلڈ لیول پر مافیا کو پکڑنے کے لیے یہ سیکرٹ کوڈ کے طور پر اس میں استعمال ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو یعنی کہ اس کو رکھا ہوا ہے درمیان میں، کہ تاکہ یہ یعنی کہ ان کو پکڑتے رہیں اور اس کے اوپر یعنی روپ بھی ڈالیں کہ اس کو آپ دیکھیں چرس کی فوراً ضمانت ہو جاتی ہے، چاہے 7 من ہو چاہے 10 من ہو، پاؤڈر کی، ہیروئن کی، افیون کی ضمانت نہیں ہے، چرس کی ضمانت ہو جاتی۔ پولیس والوں کو پتہ ہے، گورنمنٹ کو جو اعلیٰ عہدوں پر افیسران ہیں، کرنل، بریگیڈیئر جنرل یا دوسرے عہدوں پر فائز ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے اور یہ مفید چیز ہے، فائدے والی چیز ہے اور صحت کے لیے اچھی ہے۔ تو یہ یعنی کہ 5ویں چیز اس کا امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے کہ آپ کو یہ لگتی نہیں ہے، آپ چاہے 3 دن بعد پئیں، چاہے آپ ہفتے بعد پئیں، چاہے لگاتار 1 سال پئیں اور بعد میں نہ پئیں 1 سال، آپ کو یہ طلب نہیں پیدا کرے گی کہ میں نے یار وہ چرس پینی ہے یار۔
یہ یعنی کہ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ یہ نشہ نہیں ہے۔ حالانکہ آپ نسوار کھاتے ہیں یا سادہ سگریٹ بھی پیتے ہیں تو آپ نہ پئیں تو آپ مرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، آپ کو پخانہ نہیں آتا، اب نسوار کے بغیر سگریٹ کے بغیر آپ کو پخانہ لیٹرین نہیں آتی، رفع حاجت نہیں ہوتی۔ تو یہ حالانکہ مکروہ چیزیں ہیں، نسوار اور یہ سگریٹ اور یہ پان، یہ مکروہ چیزیں ہیں، حرام نہیں ہیں، لیکن یہ عادت کے طور پر لگ جاتی ہیں، وہ نہیں لگتی۔ تو اس لحاظ سے میرا بھائی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا عوام الناس کو پتہ ہی نہیں ہے، جو گوگل اس کو بتا دیتی ہے، یا جو عامات الناس ڈاکٹر جو میڈیکل سٹوروں پہ خود نشہ بیچ رہے ہیں، جو ہاسپٹلز میں خود نشہ فروخت کر رہے ہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی چرس بڑی خطرناک ہے، چرس بہت بڑا نشہ ہے، چرس یہ ہے، چرس وہ ہے، چرس ایک لعنت ہے۔ تو یہ اس لیے کہ وہ لوگ ایک تو اپنے منشیات کو جو میڈیکل سٹوروں پہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بتایا ہے کہ کلو مسکرات حرام، آپ جتنے میڈیکل سٹوروں پہ مارفین کی میڈیسن 80% میڈیسن نشہ آور ادویات بکتی ہیں، وہ حرام آپ استعمال کر رہے ہیں، کلو مسکرات میں آتی ہیں، تو آپ لوگ ان سے علاج کرواتے ہیں، پہلے تو وہ ختم کریں نا، وہ حرام کو ختم کریں، یہ میڈیکل سٹور بند کر کے آپ طب یونانی پر آئیں جس میں حرام چیزیں نہیں استعمال ہوتی، حلال چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اسلام کا جو طریقہ حکمت ہے علاج کرنے کا طریقہ، اس پر آئیں، اس سے علاج کریں۔ نہیں تو پھر آپ یہ یعنی کہ پین کلر بھی استعمال تک کرتے ہیں، الرجی کی میڈیسن تک استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں بھی یہ وہ منشیات شامل کر دیتے ہیں ایلوپیتھک والے۔ ایلوپیتھک میڈیسن میں 70% منشیات استعمال ہوتی ہے، ڈرگ مافیا۔ تو وہ ڈرگ مافیا سٹوروں پر نشیوں کی لائن لگی ہوتی ہے، انجیکشن لینے والوں کی، گولیاں کیپسول لینے والوں کی لائن لگی ہوتی ہے، اور مریضوں کی کام ہوتی ہے۔ پاکستان میں میڈیکل سٹوروں پہ سب سے زیادہ نشہ فروخت ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ ہم علاج ہاسپٹلز میں جا گئے ہیں، جی ٹھیک ہو گیا جی بلڈ پریشر ہائی لو ہوندا سی اینو، وہ نشہ دیتے ہیں اس کو، اس کا بلڈ پریشر سیٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کی منشیات میڈیسن دیتے ہیں۔ بھائی وہ آپ حلال کر کے اس حلال چیز کو آپ نے حرام کر دیا، چرس کو، تو یہ ظلم نہیں ہے؟ میں کوئی چرس نہیں پی رہا ادھر بیٹھا جدھر میں بات کر رہا ہوں، نہ میں ادھر بھانگ پی رہا ہوں، نہ میرے پاس چرس ہے اور نہ میرے پاس بھانگ ہے، لیکن میں ڈاکٹر ہوں، میں یعنی کہ یہ پریکٹیکلی یہ میں آزما چکا ہوں اپنی باڈی پہ یہ ساری چیزیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ تو میرا کام اصل میں یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو حرام و حلال بتاؤں، آپ کا تو ساری کی ساری سوسائٹی صرف نشے کے علاوہ بھی باقی بھی ساری کی ساری حرام ہے، قانون پہ چل رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف قوانین پہ چل رہی ہے، جو اللہ نے نازل کردہ قانون پر کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہی ظالم ہیں، وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، میں تو نہیں کہتا یہ قرآن کہتا ہے، میں کیوں کہوں؟ مجھے پکڑ لیں بھائی یہ کہ تو ہمیں کافر کہہ رہا ہے، ہمیں ظالم کہہ رہا ہے، ہمیں فاسق کہہ رہا ہے، میں کیوں کہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ جو ہے، اللہ کو پکڑیں، اللہ کے اوپر کوئی کیس کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کیس بنائیں کہ آپ نے کیوں کہا ہے کلو مسکرات حرام، ہر چیز شکر پیدا کرنے والی حرام ہے، ان کے اوپر کوئی کیس بنائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رسالت کے آئین پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے، یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی، کلو مسکرات حرام، ہر شکر پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ میرا یہ کام ہے ہی نہیں کہ میں آپ کے سامنے یہ ڈیٹیلیں دیتا پھروں، اپنی نوجوان نسل کو بچائیں جو آپ کے سامنے آگے چرس پیتی ہے اور دوسرے نشے باہر سے کر کے آتی ہے، اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم چرس پی رہے ہیں۔ کسی کو یہ نہ سمجھو کہ یہ خالی چرس پی رہا ہے، وہ دوسرا نشہ کر کے آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ کے بچے برباد ہو رہے ہیں، آپ کی نسل برباد ہو رہی ہے، اور اپنی نسل کو بچائیں۔ آپ کو اگر میں چرس کے بارے میں حلال کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چرس پینے والے کو سمجھے کہ یہ چرس پی رہا ہے۔ چرس تو دکھانے کے لیے پیتے ہیں، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے، اور کہ ہم اپنے گھر والوں کو دکھائیں کہ نہیں یہ تو چرس پیتا ہے، باقی دوسرے نشے تو کرتا ہی نہیں، ہمارا بیٹا تو بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، میرا مقصد امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، جس میں کسی قسم کی دوسری فقہی، طریقتی، لسانی، جغرافیائی، کانٹیننٹل نسبتوں کا نشہ نہیں ہے، شرعی نسبت ہے اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر، یعنی کہ
شریعت نے لاگو کیا ہے کہ اس کی ریپریزنٹیشن کرو، اس کی بنیاد پر چلو، شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو مسلمین کہتے ہیں۔ مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام میرا مقصد ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی، نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔